Assalamu alaikum. I am lecturer Hina Serish. Today I am going to describe about the bribery and in merit ruling to spreading the bribery among the society and their drawbacks in Islam and the society of rest of the humanity. In other passages, the Quran emphasizes that bribery is a batil, yani illegal. It's illegal. And ruling with injustice is as well prohibited, totally forbidden in Islam. Bribery is the major sin in Islam, narrated by most of the Sahaba Karam in Hadith Tawatur, Sahih Hadith Mubarakah, that Nabiya Mukarram sallallahu alaihi wasallam, peace be upon him, cursed those who give the bribe, and cursed as well whosoever is taking the bribe. औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वला तअकुलू अम्वालकुम बैनकुम बिलबातिली वतुदलू बिहा इलल हुक्कामी लिताकुलू फरीक़म मिन अम्वालिन नासि बिल इस्मि व अंतुम तअलमून। ट्रांसलेशन इन उर्दू। और एक दूसरे का माल ना हक ना खाया करो, एज आई हैव सेड बिफोर, ना हाकिमों को रिश्वत पहुंचाकर किसी का कुछ माल जुल्म सितम से अपना लिया करो, हालांकि तुम जानते हो। लेट मी टेल यू हदीस मुबारक नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम said that whosoever is trying to get abolished of the earth, of the property of anybody else, the property Allah subhanahu wa ta'ala make that doom into his neck, and it will destroy him till the day of destruction will come। यानी आप किसी का एक बालिश्त के बराबर भी अगर हक ना हक खा चुके हो तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको वो माल आपके गले में तौक बना देगा और वो माल आपको क़यामत के दिन तक अज़ाब पहुंचाता रहेगा। अल्लाह आपके गले का तौक बना देगा उसको। तो आपने किसी का माल ना हक नहीं खाना। और आज देखिए दुनिया में क्या कुछ चल रहा है। आज जिसकी लाठी उसकी भैंस वाला काम चल रहा है, गरीबों की कोई सुनता ही नहीं है। और कहीं गरीबों का आलम ये है कि जहाँ पर रेडी पर आप किसी से टमाटर लेने जा रहे हैं, प्याज लेने जा रहे हैं, आम लेने जा रहे हैं, फ्रूट्स लेने, कोई चीज़ भी लेने जा रहे हैं, तो गली सड़ी हुई चीज़ें वो छुप छुपा के अंदर मिक्सअप करके बेईमानी के साथ वो आगे बेच देते हैं। आज के इस मामलात में तो अमीर भी जालिम है, गरीब भी जालिम है। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जैसे हम जालिम हैं वैसे जालिम हुक्मरान हमारे सरों पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बिठा दिए। रेस्ट ऑफ द जालिम हुक्मरान, द ब्राइब हुक्मरान आर सिटिंग ऑन आवर हेड। क्यों? क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए फरमा दिया, जैसे हम होंगे वैसे ही हुक्मरान हमारे सरों पर बैठेंगे। तो ये गुनाह का काम है। हम हत्ता कि मैं आपको एक बात बताऊं कि आज किसी की कोई चीज़ गिर जाए ना, बजाय इसके कि हम उसको आवाज़ लगा के दें, हम जल्दी जल्दी छुपा लेते हैं। किसी का पर्स गिर जाए, हत्ता कि एक पेज जो गिर जाए ना छोटा सा, वो भी लोग गाड़ी बनवाने गए में तो वो भी जल्दी जल्दी छुपा लेते हैं। कितने का आएगा वो? बड़ी हद है, 100 का, 200 का। क्या किया आपने अपनी कब्र ख़राब करके? कितना अरसा खा सकते हैं आप? और जैसे मैं दरमियान में एक आर्टिकल पढ़ रही थी, अल्लाह ने एक जानवर बनाया गिद्ध, जो कि मुर्दार जानवरों का गोश्त खाता है। आप कभी उसका आलम देखें, वो मुर्दार गोश्त जब खा के जाता है वो उसे पचता नहीं। द गिद्ध इज़ अनएबल टू डाइजेस्ट दैट फूड इनटू स्टमक। तो विद इन नो टाइम जैसे वो खा के जाता है उसी वक्त वो उसे वॉमिट कर देता है। वॉमिट करने के बाद फिर वो दोबारा अपना वॉमिट किया हुआ खा लेता है। मतलब ये सिलसिला उसका जारी रहता है मगर उसकी भूख नहीं मिटती। ऐसे जालिम लोगों का
ایسے برائب کھانے والے لوگوں کا، ایسے حرام کھانے والے لوگوں کا بھی عالم یہی ہوتا ہے۔ تو اللہ رب العزت کا پاس کر دیجیے گا۔ So اللہ رب العزت سے دعا، keep us away from these bribe rulers as well the bribe poors، رشوت لینے والا، دینے والا، راشی اور مرتشی دونوں پر اللہ رب العزت کی لعنت ہے۔ تو اللہ رب العزت سے دعا ایسے رولر سے بھی بچائے اور ایسے سبجیکٹ سے بھی بچائے جو ایسی عوام ہے جو کہ ان کی چاپلوسی کرتی ہے، جن کی وجہ سے، جیسے میں اس دن بیان سن رہی تھی عمران خان صاحب کا، کہتے ہیں حضرت امام حسین علیہ السلام پر ظلم ہو رہا ہے، کوفے والے بخوبی جانتے ہیں، لیکن انہوں نے یزید کی حکومت کی وجہ سے، اس کے ڈر کی وجہ سے، اس کے خوف کی وجہ سے آگے بڑھ کر حق کا ساتھ نہیں دیا۔ تو بتوں میں سب سے بڑا بت، بیٹا تحریم ذرا چپ کر جائے، بتوں میں سب سے بڑا بت آپ کا خوف ہے، یہ سب سے بڑا شرک ہے۔ آپ نے خوف رکھنا ہے تو اللہ رب العزت کی ذات کا رکھنا ہے، اور سب سے بڑا پختہ ایمان یہ ہے کہ آپ ظالم بادشاہ کے سامنے حق گوئی کریں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ تو یہ آیت کریمہ نمبر 188 ہو گئی۔ اب اگلی آیت کریمہ کی طرف آتے ہیں۔ یسألونک عن الأحلة قل هي مواقیت للناس والحج وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى واتوا البيوت من ابوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون۔ ٹرانسلیشن ان اردو، لوگ آپ سے چاند کے بارے میں سوال کرتے ہیں، پیپل آر آسکنگ فرام یو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اباؤٹ دا مون۔ آپ کہہ دیجئے یہ لوگوں کی عبادت کے وقتوں اور حج کے موسم کے لیے ہے۔ It is for the telling of the worship, for the prayer or for the pilgrimage ibadats of among the moments۔ احرام کی حالت میں اور گھروں کے پیچھے سے تمہارا آنا کچھ نیکی نہیں ہے۔ او محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم tell the people, tell the Nasara whosoever, tell the Christian whosoever are coming behind climbing the wall of their own houses and they come into their houses from behind as playing hide and seek, so tell them it's not good for you to coming into this way, rather you should come from the right way in front of your houses۔ بلکہ نیکی والا وہ ہے جو متقی ہو، whosoever is terrifying from اللہ سبحانہ تعالیٰ، وہ اللہ رب العزت کے نزدیک نیکی والا ہے، متقی ہے۔ اور گھروں میں تو دروازوں سے آیا کرو۔ اللہ رب العزت is giving you command to come from in front of the main door of your house into your houses through proper channel۔ تو اللہ رب العزت فرما رہا ہے چاند کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا، اس لیے سوال کیا گیا because the people before coming the Islam they were habitual, they were used to from their Abau Ajdad, from their forefathers to worship the sun, the moon, the so-called animals۔ So Allah subhanahu wa ta'ala is saying this is only for telling you the time period of worship, telling you the time period of pilgrimage, Hajj و Umrah, nothing else, none else۔ یہ اللہ رب العزت کی پیدا کردہ ایک چیز ہے، یہ اللہ نہیں ہے، یہ تمہارا خدا نہیں ہے، یہ صرف تمہیں اوقات بتانے کے لیے، وقت بتانے کے لیے، ٹائمز بتانے کے لیے اللہ رب العزت نے اسے تیار کیا۔ جیسے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے، ہماری حضرت عائشہ نے ماشاءاللہ سے یہ جو ہمارے قمری مہینے ہیں، منتھس آف دا مون، یہ سارے اسٹیبل کیے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے ماشاءاللہ سے۔ تو یہ چاند کا جو ساری طریقت ہے یہاں سے ان آیت کریمہ سے اخذ کر کے حضرت عائشہ اس میں بہت زیادہ مہارت رکھتی تھی، وہ بہترین میتھمیٹیشین تھی۔ تو اس لیے اللہ رب العزت اب فرما رہا ہے، اور اس دوران لوگوں کا عالم یہ تھا ڈیورنگ دا پلگرمیج when they were about to wear their ihrams
تو وہ کیا کرتے تھے کہ اس احرام کو پہنے ہوئے ٹو ویئر دس احرام وی آر not supposed to come from in front of our doors house of our doors, rather we should come from the behind walls of our homes. This is a good signs of prosperity. So Allah subhanahu wa ta'ala is saying کہ تمہاری نیکی اس میں نہیں ہے کہ تم احرام باندھ کے اپنے گھروں سے پیچھے پھلانگ کر کلائم ڈاؤن کر کے آتے رہو، بلکہ نیکی یہ ہے کہ تم اپنے گھروں کے سامنے سے آؤ اور طریقے سے آؤ، اور اللہ رب العزت احرام باندھنے کے طریقہ آپ کو بتا رہے ہیں۔ اس دوران آپ نے کیا کچھ کرنا ہے، کیا کچھ نہیں کرنا، وہ سارے طریقت آگے انشاءاللہ العظیم میں آپ کو بتاتی چلی جاؤں گی۔ تو یہ نصارہ کا طریقہ تھا، یہ نصارہ کا ایک فرسودہ طریقہ تھا جس کو اللہ رب العزت نے قرآن پاک کے ذریعے ختم فرما دیا۔ تو انشاءاللہ العظیم پھر حاضر خدمت ہوں گی اللہ کے حکم سے۔ آج 2 آیت کریمہ ہوگی ہماری 188 اور 189۔ تو میں آپ سب سے ریکویسٹ کرتی ہوں، ایک اپیل کرتی ہوں، ایک مرتبہ پھر میرے مدرسہ دار ارسل تفسیر و تجوید و قرآن کا ایک چینل ہے جس کا نام ہے ہنا لیکچرر، آپ کائنڈلی اس کو سبسکرائب کریں۔ آپ کے ایک سبسکرائب کرنے سے جانے کتنوں کی مدد ہو سکتی ہے۔ بطور صدقہ جاریہ اس کو عام بھی کریں، جہاں جہاں تک آپ کر سکتے ہیں۔ اللہ آپ کو جزائے خیر عطا کرے۔ تب نئے لیکچر کے لیے انشاءاللہ العظیم تب تک کے لیے میں آپ سے اجازت چاہتی ہوں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم۔